اور زخرف 43 اس کی 36 اور 37، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جو کوئی ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرے گا ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے، پھر وہ اس کے قریبی ساتھی ہو جائے گا، اور بے شک وہ اللہ کے راستے سے روکتے رہیں گے، اور وہ گمان کریں گے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ایک اور بات آئی سامنے کہ ذکر رحمان سے آنکھیں بند کرنا۔ اب دو طریقے سے ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن آج تک ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ انہیں ہے ہی نہیں، تو وہ ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہیں ان کی۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیتوں کی وضاحت ہو گئی پھر بند کر لی آنکھیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذکر رحمان سے فوراً آنکھیں بند کیسے کھٹکھٹ کر دوا دیتا ہے شیطان ایک منٹ میں، تو جیسے ہی بند کیا لگا تو تمہارے اوپر شیطان مسلط ہو جائے گا، اور شیطان روکتا ہے راستے سے، اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ صحیح ہدایت یافتہ ہے، اور ساتھ میں قریبی دوست بن جاتا ہے۔ تو وہ پیچھے ہم پڑھ چکے، وہ امپورٹ کرتا ہے برائیاں، اپنے اسکول آف تھاٹ کو امپورٹ کراتا ہے، خیالات کو امپورٹ کراتا ہے، ہر بات کمزوریوں پہ نگاہ رکھواتا ہے، اور جناب وسوسے دلواتا ہے، گمان دھوکہ دیتا ہے، آپ کی کمزوریوں کو سامنے لاتا ہے، دوسری کمزوریوں کو سامنے لانا، اس چکر میں الجھا دینا، یہ شیطان ہے۔ ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہو گئی، ذکر رحمان کے اللہ کی آیت کی جو روح تھی جو سمجھائی جا رہی تھی اس سے ہٹا دیا، کوئی اور بات میں لگا دیا دماغ۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو ذکر رحمان سے آگے اللہ کہہ رہا ہے جو بند کرے گا اس کے اوپر شیطان جو بولے گا وہ شیطان بلوائے گا۔ یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرانا سکھایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ ہیں کون۔ آپ وکٹم، آپ سے میں اور آپ سب کی بات کروں، وکٹم پہلے تو ہم شیطان کے ہیں، ہمارا سب کا پہلے کانٹیکٹ شیطان سے ہوا ہے، اس نے تو ہماری میں بنائی ہوئی ہے۔ اب اس میں کے لے کے ہم کیا پڑھنے آ رہے ہیں کتاب اللہ کی، سب کی میں بنی ہوئی اس سے۔ اب جب اللہ کی کتاب میں آیت وضاحت کر رہی ہے تو آپ اس کو سمجھیں کہ کس طرح میں وکٹم ہوں اس کا، لیکن اگر ایسا نہیں کریں تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے اوپر، اور میرے ساتھ تھوڑی وہ لڑ رہا ہے آیات کے ساتھ، آیات کو آپ باہر نکال دیتے ہیں اپنی ذات سے۔ آیات جو اللہ کی آیت کی جو سینس اور روح ہے اس کو دھکا دیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے ذکر رحمان سے آنکھیں بند کی، کیسے بند کی؟ آیتیں سب باہر گئیں، اور آیات کو کثرت سے یاد کرنا، کثرت سے اپنے ذہن میں گھمانا، کثرت سے ان کی ایسنس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی جہاد ہے۔ دیکھنے میں دماغی زندگی گزر جائے گی، یہ سمجھے آپ۔ یہ شیطان اس طرح دماغ کرواتا ہے کہ خود کو تو بالکل اس نے کہا میں تو ہوں ہدایت یافتہ، یہ تو کنفرم پکی بات ہے، اپنے کو ہدایت یافتہ سمجھانے والا شیطان، اور آنکھیں بند کروا رکھی ہیں کس سے؟ ذکر رحمان سے۔ جب ذکر رحمان سے آنکھیں بند ہو گئی تو اب آپ کے پاس کرائیٹیریا جج کرنے کا ہے ہی نہیں سوائے شیطان کروائے گا۔ اب اس شیطان کو ترنے و تروانے کا بھی طریقہ اللہ بتائے گا۔ سورہ نحل 16 اس کی 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ پس جب بھی تو قرآن پڑھے پس اللہ کی پناہ مانگ شیطان رجم کی وجہ سے، بے شک اس کی سلطانیت ان لوگوں پر ہرگز نہیں ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، بے شک اس کی سلطانیت تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا ولی سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب جب ذکر رحمان سے آنکھیں بند تو شیطان مسلط ہوا اور اس نے راستے سے روکا، ہدایت یافتہ سمجھوا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم نے بچپن سے سیکھا ہوا ہے، قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے جب یہ کہیں اس کے پیچھے اللہ نے کہا نا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب بھی پڑھو قرآن اللہ کی پناہ مانگو شیطان مرد۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ بات جو کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے سینس سمجھیں کہ آپ یہ سمجھیں جیسے ہی آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں خیالات آ جائیں گے بہت سارے، کیونکہ وہ خیالات تو چل ہی رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور جو خیالات ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہی تو ہمارے زخم ہیں، وہی ہماری مایوسیاں ہیں، وہی ہمارے پرانے مطلب شیطان کے اتباع کی پرسنالٹیز ہے۔ ایون آیات سامنے آئی تو اس کے بارے بھی پرانے کو خیال رکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا مقصد تو وہی ہے، پتہ ہے مجھے
یہ سب باتیں سب رکھی ہوئی ہیں, یہ باتیں ساری ذہن میں چل رہی ہیں. تو جب آپ نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی, تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس سے مجھے موت دے گا اور قیامت کے روز مجھ سے سوال کرے گا, وہ اللہ. ایسے ہزاروں آیتیں اللہ کے بارے میں, لیکن کم سے کم اس وقت یہ تو سمجھ لیں کہ یہ کس چیز سے روکنا ہے میں نے, کس کی پناہ میں جاؤں میں. کیا اللہ کی پناہ میں بیٹھ کے ساری گندی باتیں آ رہی ہیں آپ کی اعوذ باللہ پڑھ کے؟ یہ کس طرح کا اعوذ باللہ پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ جب میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے, تو میں بیسیکلی پڑھ رہا ہوں, مگر مین نہیں کر رہا. میں مین سمجھتے ایک بات کو مین کرنا, مقصد اس کو ریالٹی میں سمجھنا کہ اعوذ باللہ میں نے پڑھا تو میں باقاعدہ پڑھ رہا ہوں ایسے کہ میں واقعی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی میں جواب دہ ہوں قیامت کے روز, اسی کے لیے میں نے مانگا اللہ تعالیٰ سے پناہ, اس کی میں پناہ میں جاؤں, پروٹیکشن میں جاؤں, تاکہ مجھے اللہ کے کلام کی آیات کی وضاحت ہو. تو یہ کنڈیشن ہے اس کی پیچھے پری ریکوزٹ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا, کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. اس کا مین کر کے پڑھیں, کیونکہ آگے کہتا ہے بے شک اس کی سلطانیت ان لوگوں پہ ہرگز نہیں ہے جو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں. وہ ٹرسٹ ہی اللہ پہ کر رہے ہیں, اللہ ہی کی سوچ پر توکل, اللہ ہی کی بات پر توکل ہے, انسان پر نہیں ہے. تبھی آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی, تبھی انسان کا اتنا بڑا کیمرہ ہٹے گا سامنے سے, تب اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی. ورنہ تو بیٹھا ہوا ہے سامنے, وہ بنا کے کیمرہ پتہ نہیں کیا کیا بنا کے. تو اسی کانٹیکس میں کہہ رہا ہے کہ تم بے شک اس کی سلطانیت اس پر ہرگز نہیں ہے جو اس پر توکل کرتے. اس کی سلطانیت تو ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا سرپرست مانتے ہیں, جو اپنا اس کو پروٹیکٹر سمجھنے کی اس پہ سلطان اتھارٹی ہے شیطان کی. جس کو اللہ کہے ذکر رحمان سے آگے بند کی, وہ ان کا دوست بن گیا, پروٹیکٹر بن گیا, یہاں دوست بنا اور اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.